سورۃ الفاتحہ، اس کا معنی کھولنے والی، افتتاحیہ۔ آیات کی تعداد 7۔ وجہ تسمیہ، اس سورت کی حیثیت دیباچہ قرآن کی ہے اور اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ فاتحہ یعنی افتتاحی سورت ہے۔ تعارف، یہ سورت نبوت کے ابتدائی زمانہ میں مکہ میں نازل ہوئی۔ اسے ام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ دراصل یہ سورت ایک دعا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت، ربوبیت اور الوہیت کی صفات بیان ہوئی ہیں۔ سورۃ البقرہ، معنی گائے۔ آیات کی تعداد 286۔ وجہ تسمیہ، اس سورت میں ایک جگہ گائے کا ذکر ہے، اس لیے علامت کے طور پر اس سورت کا نام البقرہ یعنی گائے رکھا گیا ہے۔ تعارف، یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے۔ یہ سورہ مدنی ہے۔ اس کا بیشتر حصہ ہجرت کے متصلاً بعد مدینہ میں 2 سال کے اندر نازل ہوا، البتہ بعد آیتیں بعد میں نازل ہوئیں۔ اس سورت کا مرکزی مضمون ہدایت ہے۔ اس میں واضح کیا گیا ہے کہ جس طرح اس سے پہلے اللہ تعالیٰ انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہم السلام کے ذریعے کتابیں بھیجتا رہا ہے، اسی طرح اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، لہٰذا قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا لازم ہے۔ سورہ آل عمران، معنی عمران کی اولاد۔ آیات کی تعداد 200۔ وجہ تسمیہ، عمران حضرت مریم کے والد کا نام تھا اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے نواسے تھے۔ اسی مناسبت سے علامت کے طور پر اس سورت کا نام آل عمران رکھا گیا ہے۔ تعارف، یہ سورہ مدنی ہے۔ اس سورت کا مرکزی مضمون بھی ہدایت ہی ہے۔ اس سورت میں نصارہ سے خطاب کیا گیا اور ضالین کی تشریح کی گئی۔ اس صورت میں کھول کھول کر ان کو بیان کر دیا گیا ہے اور صاف صاف یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ دین جو حقیقتاً اللہ کی ہدایت کا نام ہے صرف اسلام ہے۔ سورۃ النساء، اس کا معنی عورتیں۔ آیات کی تعداد 176۔ وجہ تسمیہ، اس سورہ میں عورتوں کے حقوق وغیرہ بیان کیے گئے ہیں، اسی وجہ سے اسے سورۃ النساء کا نام دیا گیا ہے۔ تعارف، یہ سورہ مدنی ہے۔ اس میں معاشرتی اور اجتماعی زندگی سے متعلق احکام و قوانین بیان ہوئے ہیں اور سورت کے ایک حصے میں منافقین کی حرکتوں اور فتنہ پردازیوں پر گرفت کی گئی ہے۔ سورۃ المائدہ، معنی دسترخوان۔ آیات کی تعداد 120۔ وجہ تسمیہ، اس صورت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا قصہ بیان ہوا ہے کہ انہوں نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسمان سے مائدہ یعنی کھانے سے بھرا ہوا دسترخوان اتارے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام المائدہ ہے۔ تعارف، یہ سورت مدنی ہے۔ اس میں شریعت کی تکمیل کے اعلان کے ساتھ اس کے احکام و قوانین کی پابندی اور شرعی قوانین کو نافذ کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ اس سلسلہ میں امت مسلمہ کو تنبیہ کیا گیا ہے کہ وہ یہود و نصارہ کی سی روش اختیار نہ کریں جنہوں نے نقض عہد کیا اور جو شریعت کے نظام کو تہ و بالا کرنے کے مرتکب ہوئے۔ اسی طرح موقع کی مناسبت سے یہود مغضوب علیہم اور نصارہ ضالین کو آخری حد تک جھنجھوڑا گیا ہے تاکہ ان پر حجت پوری طرح قائم ہو جائے اور ان کے مقابلہ میں اہل ایمان انعمت علیہم کی راہ روشن ہو۔ سورۃ الانعام، معنی جانور مویشی۔ آیات کی تعداد 165۔ وجہ تسمیہ، اس صورت میں مشرکانہ بدعت کی تردید کی گئی ہے جو مشرکوں نے مویشیوں کے سلسلے میں اختیار کی تھی۔ اسی مناسبت سے اس صورت کا نام الانعام ہے۔ تعارف، یہ صورت مکی ہے۔ اس میں شرک کی تردید کی گئی ہے اور توحید، آخرت اور رسالت کے سلسلے میں منکرین کے شبہات کا ازالہ کرتے ہوئے ان کو دعوت ایمان دی گئی ہے۔ سابقہ تینوں صورتوں میں اہل کتاب پر حجت قائم کر دی گئی تھی، اس صورت میں مشرکین پر حجت قائم کی گئی ہے۔
سورۃ الاعراف، معنی بلندیاں، آیات کی تعداد 206۔ وجہ تسمیہ، آیت نمبر 46 میں اعراف بلندیوں کا ذکر ہوا ہے جو خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام الاعراف ہے۔ تعارف، یہ سورہ مکی ہے۔ اس سورہ میں رسالت کے سلسلہ کے بعد شبہات کا ازالہ کیا گیا تھا۔ اس سورت میں رسالت کے مسئلہ پر تاریخی شہادتیں پیش کی گئی ہیں اور رسالت پر ایمان لانے کی دعوت ہے۔ سورۃ الانفال، معنی اموال غنیمت، آیات کی تعداد 75۔ وجہ تسمیہ، سورت کا آغاز انفال یعنی اموال غنیمت کے مسئلے سے ہوا ہے۔ اسی مناسبت سے اس کا نام انفال ہے۔ تعارف، یہ سورہ مدنی ہے اور جنگ بدر کے بعد یعنی رمضان 2 ہجری میں نازل ہوئی۔ اس سورت کا مرکزی مضمون جہاد اور مسائل جنگ میں مسلمانوں کی رہنمائی کرنا ہے۔ اس سورت میں جنگ بدر میں اہل ایمان کی کامیابی کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کا نشان ٹھہرایا گیا ہے، کیونکہ یہ جنگ عام لڑائیوں سے بالکل مختلف اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والی جنگ تھی۔ سورہ توبہ، معنی معافی، آیات کی تعداد 129۔ وجہ تسمیہ، آیت نمبر 117 اور 118 میں مقبولیت توبہ کی بشارت سنائی گئی ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام توبہ ہے۔ اس کا دوسرا نام برات بھی ہے، اس لحاظ سے کہ پہلی ہی آیت میں عہد شکنی کرنے والے مشرکین کے معاہدوں سے بری الذمہ ہونے کا اعلان کیا گیا ہے۔ تعارف، یہ سورہ 7 اور 8 ہجری کے دوران مختلف مواقع پر مختلف اجزاء کی شکل میں نازل ہوئی ہے۔ قرآن کی ہر سورت کا آغاز بسم اللہ شریف سے ہوا ہے، لیکن اس سورت کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کا آغاز بسم اللہ سے نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سورت کے ساتھ بسم اللہ نازل نہیں ہوئی، اور یہ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ قرآن مجید جس طرح نازل ہوا تھا اسی طرح محفوظ ہے۔ سورہ انفال کی طرح اس کا بھی مضمون جہاد ہے۔ سورہ یونس، اللہ کے ایک پیغمبر کا نام، آیات کی تعداد 109۔ وجہ تسمیہ، آیت نمبر 98 میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام یونس ہے۔ تعارف، یہ سورہ مکی ہے اور مکہ کے وسطی دور میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں وحی اور رسالت کے منکرین کی شبہات کا ازالہ کرتے ہوئے یہ واضح کیا گیا ہے کہ قرآن اور اللہ کے پیغمبر کی اصل دعوت کیا ہے اور وہ کیوں حق ہے۔ یہ سورہ انذار اور تبشیر دونوں پہلوؤں کے لیے نازل ہوئی ہے۔ سورہ ہود، معنی اللہ کے ایک پیغمبر کا نام، آیات کی تعداد 123۔ وجہ تسمیہ، آیت نمبر 50 تا 60 میں حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ ہود ہے۔ تعارف، یہ سورہ مکی ہے۔ اس میں قرآنی دعوت کا لب لباب موجود ہے اور خدائے واحد کی عبادت و بندگی کا انکار کرنے والوں کو ہولناک انجام سے خبردار کیا گیا ہے۔ اس سورت کا مضمون سورہ یوسف سے پوری طرح ہم آہنگ ہے، البتہ اس میں اندازاً تنبیہ کا پہلو اس شدت کے ساتھ ابھر کر سامنے آ گیا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین پر عذاب الہی ٹوٹ پڑنے کو ہے۔ سورہ یوسف، اللہ کے ایک پیغمبر کا نام، آیات کی تعداد 111۔ وجہ تسمیہ، یہ سورت اللہ کے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کی سرگزشت پر مشتمل ہے، اور اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ یوسف رکھا گیا ہے۔ تعارف، یہ سورہ مکی ہے۔ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی سرگزشت کا اجمالی بیان ہے اور آپ کی بے داغ سیرت کو نمایاں کرتے ہوئے ان کی دعوت و تبلیغ کا ذکر کیا گیا ہے، اور مخالفین حق پر یہ واضح کیا گیا ہے کہ ان کی مخالفانہ کارروائیوں اور سازشوں کا توڑ اللہ تعالیٰ کی خاموش تدبیریں کس طرح کرتی ہیں۔ سورۃ الرعد، معنی بادل کی گرج، آیات کی تعداد
43 وجہ تسمیہ۔ آیت نمبر 13 میں بادل کی گرج کا ذکر ہوا ہے کہ وہ اللہ کی حمد کے ساتھ پاکی بیان کرتی ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام الرعد قرار دیا گیا ہے۔ تعارف: یہ سورہ مکی ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ کتاب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آسمان سے نازل ہوئی ہے، اور اس میں جو دعوت پیش کی گئی ہے وہ بالکل حق ہے۔ کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں پر اگر غور کیا جائے تو وہی پکار تمہیں سنائی دے گی کہ جو پیغمبر اسلام اور اس کتاب کی پکار ہے۔ سورہ ابراہیم، اللہ کے ایک پیغمبر کا نام۔ آیات کی تعداد 52۔ وجہ تسمیہ۔ آیت نمبر 35 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بیان ہوئی ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام ابراہیم ہے۔ تعارف: یہ سورہ مکی ہے۔ اس میں واضح کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے اور اس کے ذریعے انسانیت پر خدا کی راہ کس طرح روشن ہو رہی ہے۔ منکرین کی نامرادی کا مزید حال پیش کیا گیا۔ ایمان اور کفر کے مختلف نتائج کو مثال کے ذریعے واضح کیا گیا۔ کافروں کو نعمت خداوندی کی ناشکری پر متنبہ کیا گیا اور اہل ایمان کو شکر گزاری کا طریقہ بتایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا پیش کی گئی ہے جو تاریخی اہمیت رکھتی ہے، اور آخر میں قیامت اور اس کے عذاب کا ہولناک نقشہ بھی پیش کیا گیا ہے۔ سورۃ الحجر، معنی ایک مقام کا نام۔ آیات کی تعداد 99۔ وجہ تسمیہ۔ آیت نمبر 80 تا 84 میں ہجر والوں کا ذکر ہوا ہے جو رسولوں کو جھٹلانے کی بنا پر تباہ کر دیے گئے تھے۔ یہ قوم سمود تھی جس کا مرکزی مقام ہجر تھا، جو مدینہ اور تبوک کے درمیان واقع ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام الحجر رکھا گیا۔ تعارف: یہ سورہ مکی ہے۔ اس میں رسالت اور وحی سے متعلق شبہات کو دور کیا گیا اور جھٹلانے والوں کو اس کے انجام سے خبردار کیا گیا۔ سورۃ النحل، شہد کی مکھی۔ آیات کی تعداد 128۔ وجہ تسمیہ۔ آیت نمبر 48 میں اللہ کی ربوبیت کی نشانی کے طور پر نحل یعنی شہد کی مکھی کا ذکر ہوا ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام النحل قرار پایا ہے۔ تعارف: یہ سورہ مکی ہے۔ اس کا مرکزی مضمون شرک کے باطل اور توحید کے برحق ہونے کو واضح کرنا اور اس سلسلہ میں اللہ کی نعمتوں کا احساس دلانا ہے تاکہ وہ اپنے حقیقی رب اور محسن کو پہچانے۔ البتہ اس وقت کے حالات اور ضرورت کے پیش نظر دوسری باتیں بھی بیان ہوئی ہیں، مثلا عذاب کے لیے جلدی مچانے پر تنبیہ کی گئی ہے اور ان شبہات کا جواب دیا گیا ہے جو منکرین پیش کر رہے تھے۔ سورہ بنی اسرائیل، الاسراء۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ آیات کی تعداد 111۔ وجہ تسمیہ۔ ابتدائی آیتوں میں بنی اسرائیل کی تاریخ کے ایک اہم باب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اسی مناسبت سے سورت کا نام بنی اسرائیل قرار پایا ہے۔ دوسرا نام الاسراء یعنی کہ معراج پہلی آیت سے لیا گیا ہے۔ تعارف: یہ سورہ مکی ہے۔ آغاز معراج کے واقعہ سے ہوا ہے جس میں اشارتاً مضمر یہ ہے کہ مسجد حرام اور مسجد اقصی دونوں پر اللہ کے نبی اور ان کے ماننے والوں کا غلبہ ہونے والا ہے، اور بنی اسرائیل کو متنبہ کیا گیا ہے کہ اگر تم اپنی سرکشی سے باز نہیں آؤ گے اور ہمارے رسول سے ٹکر لی تو یاد رکھو کہ اللہ کا تازیانہ تم پر برس کر رہے گا۔ اگر سنبھلنا چاہتے ہو تو اللہ کے محبوب کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کرنے کے بجائے ان تعلیمات کو قبول کر لو جو ان پر نازل کی گئی ہے۔ سورۃ الکہف، ایک غار کا نام۔ وجہ تسمیہ۔ آیت نمبر 9 میں اصحاب کہف کا قصہ بیان ہوا ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام الکہف رکھا گیا ہے۔ تعارف: یہ سورہ مکی ہے۔ اس میں اصحاب کہف کا قصہ بیان ہوا ہے جو دوسری زندگی کے لیے ایک واقعاتی مثال بھی ہے اور جس میں راہ حق میں ہجرت کے تعلق سے رہنمائی کا سامان بھی۔ پچھلی صورت میں خصوصیت کے ساتھ
یہود کو تنبیہ تھی، اس صورت میں خصوصیت کے ساتھ نصارہ کو تنبیہ کی گئی ہے، اور اس پہلو سے کہ انہوں نے اللہ کا بیٹا ہونے کا عقیدہ گھڑ لیا، جس کی وجہ سے وہ شرک کے بھی مرتکب ہوئے اور عقیدہ آخرت بھی معطل ہو کر رہ گیا۔ سورہ مریم، حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام۔ آیات کی تعداد 98۔ وجہ تسمیہ، اس صورت میں حضرت مریم اور ولادت مسیح علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے، اسی مناسبت سے اس صورت کا نام مریم قرار پایا۔ تعارف، یہ سورہ مکی ہے، اس کا موضوع واقعات کی روشنی میں نصارہ کے باطل عقائد کی تردید کرنا ہے اور ساتھ ہی مشرکین کو ان کی گمراہیوں پر متنبہ کرنا ہے۔ اس میں دعوت کے تینوں اجزاء توحید، رسالت اور آخرت ابھر کر سامنے آئے ہیں۔ سورہ طٰہٰ، حروف مقطعات، آیات کی تعداد 135۔ وجہ تسمیہ، آغاز میں یہ حروف آئے ہیں، اسی مناسبت سے سورت کا نام طٰہٰ ہے۔ تعارف، یہ سورہ مکی ہے، اس میں نزول قرآن کا مقصد اور اس ہستی کی معرفت جس کے فرمان کی حیثیت سے یہ نازل ہو رہا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسالت سے سرفراز کیے جانے کا واقعہ بیان ہوا ہے، نیز ان کی دعوت کو پیش کرتے ہوئے ان کی مخالفت کرنے والوں کے برے انجام کو بھی پیش کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ سے جو سبق ملتا ہے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قیامت کے احوال بیان کیے گئے ہیں تاکہ رسالت کا انکار کرنے والے متنبہ ہوں۔ سورۃ الانبیاء، اللہ کے پیغمبر نبی کی جمع۔ آیات کی تعداد 112۔ وجہ تسمیہ، اس سورہ میں متعدد انبیاء علیہم السلام کا ذکر ہوا ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام الانبیاء ہے۔ تعارف، یہ سورہ مکی ہے، اس کا موضوع لوگوں میں خدا کے حضور جواب دہی کا احساس پیدا کرنا ہے تاکہ ان کی نظر کے زاویے اور عمل کا رخ بدل جائے۔ انبیاء علیہم السلام غفلت میں پڑی ہوئی قوموں کو یہ سبق برابر یاد دلاتے رہے ہیں، لیکن لوگ سنبھلنے کے بجائے الٹا ان کی مخالفت کرتے رہے ہیں، اور یہ بھی واقع ہے کہ نصرت الہی ہمیشہ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ رہی اور وہ خصوصی فضل و عنایت سے نوازے جاتے رہے ہیں۔ سورہ حج، زیارت۔ آیات کی تعداد 78۔ وجہ تسمیہ، آیت نمبر 28 میں حج کے اعلان عام کا ذکر ہوا ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام الحج ہے۔ تعارف، یہ سورہ مدنی ہے، اس کا مضمون خانہ کعبہ کی تعمیر اور حج کی مشروعیت جس مقصد کے لیے ہوئی تھی اس کی تجدید کرنا اور اس مرکز توحید کو مشرکوں کے تسلط سے آزاد کر کے امت مسلمہ کے حوالے کرنا ہے۔ سورۃ المومنون، ایمان والے لوگ۔ آیات کی تعداد 118۔ وجہ تسمیہ، سورہ کا آغاز اس بات سے ہوا ہے کہ مومنوں نے فلاح پائی، اسی مناسبت سے اس کا نام المومنون ہے۔ تعارف، یہ سورہ مکی ہے، اس میں واضح کیا گیا ہے کہ اللہ کے نزدیک کامیاب ہونے والے کون لوگ ہیں اور ناکام ہونے والے کون، پھر جن عقائد کے قبول کرنے پر کامیابی کا دار و مدار ہے ان کا برحق ہونا بدلائل ثابت کیا گیا ہے، اور ان شبہات کا ازالہ کیا گیا ہے جو اس سلسلہ میں پیش کیے جا رہے تھے۔ سورہ نور، معنی روشنی۔ آیات کی تعداد 64۔ وجہ تسمیہ، آیت نمبر 35 میں بیان ہوا ہے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام النور ہے۔ تعارف، یہ سورہ مدنی ہے، اس میں عفت و پاک دامنی اور شرم و حیا کے تحفظ کے لیے جن باتوں کا اہتمام ضروری ہے ان کی ہدایت، بدکاری کرنے والوں
اور جھوٹی تہمتیں لگا کر بے حیائی پھیلانے والوں کے خلاف کڑی سزاؤں کا اعلان، اور اس حقیقت کا اظہار کہ ایمان سے مومن کی پوری زندگی منور ہو جاتی ہے۔ عفت و پاک دامنی اس کی درخشندہ کرنیں ہیں۔ پھر اس سورہ کا دائرہ اخلاقی نصیحت تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ اس سلسلہ میں سماج پر اس کی ذمہ داریاں بھی واضح کر دی گئی ہیں اور اسلامی حکومت پر اس کے فرائض بھی۔ سورہ فرقان، معنی حق و باطل میں امتیاز کرنے والی چیز۔ آیات کی تعداد 77۔ وجہ تسمیہ، سورہ کے آغاز میں فرقان یعنی حق و باطل سے ممتاز کرنے والی چیز کے نزول سے آگاہ کیا گیا ہے، اور اس مناسبت سے اس سورت کا نام الفرقان ہے۔ تعارف، یہ سورہ مکی ہے۔ اس میں قرآن اور پیغمبر اسلام کے سلسلہ میں وارد کیے جانے والے شبہات کو دور کیا گیا ہے اور ان کی صداقت کو اس طرح نمایاں کیا گیا ہے کہ اس کا یقین دلوں میں پیدا ہو جائے۔ سورہ شعراء، شاعر کی جمع۔ آیات کی تعداد 227۔ وجہ تسمیہ، آیت نمبر 224 سے 226 میں مشرکین مکہ کے اس الزام کی تردید میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاعر ہیں، شعراء کا بے کردار ہونا واضح کیا گیا ہے تاکہ لوگ ایک نبی ایک شاعر کے فرق کو محسوس کر سکیں۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام الشعراء ہے۔ تعارف، یہ سورہ مکی ہے۔ اس میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی صداقت کو بخوبی واضح کیا گیا ہے اور اس سلسلے میں وارد کیے جانے والے شبہات کا ازالہ کیا گیا ہے۔ سورۃ النمل، معنی چیونٹی۔ آیات کی تعداد 93۔ وجہ تسمیہ، آیت نمبر 18 میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے وادی نمل یعنی چیونٹیوں کی وادی سے گزرنے اور چیونٹیوں کی بات سننے کا ذکر ہوا ہے۔ اسی مناسبت سے سورت کا نام النمل ہے۔ تعارف، یہ سورہ مکی ہے۔ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ قرآن کو کتاب الہی تسلیم کرنے اور شرک سے باز آنے میں سب سے بڑی رکاوٹ انکار حقیقت ہے۔ جو لوگ دنیا کے عیش و عشرت میں مگن رہنا چاہتے ہیں، ان پر نہ قرآن کی نصیحت کا کوئی اثر ہوتا ہے اور نہ انبیائی تاریخ سے وہ کوئی سبق لیتے ہیں۔ سورہ قصص، قصے سچے واقعات۔ آیات کی تعداد 88۔ وجہ تسمیہ، اس سورہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ مذکور ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام القصص رکھا گیا ہے۔ تعارف، یہ سورہ مکی ہے۔ اس کا مرکزی مضمون نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے سلسلہ میں شبہات کو دور کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا یقین پیدا کرنا ہے۔ اس سلسلہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے تاکہ اس تناظر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو دیکھا جا سکے۔ سورہ عنکبوت، معنی مکڑی۔ آیات کی تعداد 69۔ وجہ تسمیہ، آیت نمبر 41 میں غیر اللہ کو کارساز بنانے والوں کو عنکبوت یعنی مکڑی سے تشبیہ دی گئی ہے، جس کا غرض سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام العنکبوت ہے۔ تعارف، یہ سورہ مکی ہے۔ اس میں جو لوگ ایمان لا کر دین اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، ان کو جن صبر آزما حالات سے گزرنا پڑتا ہے، اس کے پیش نظر ان کی حوصلہ افزائی کا سامان اور صبر و استقامت کی تلقین ہے۔ سورہ روم، ملک روم۔ آیات کی تعداد 60۔ وجہ تسمیہ، سورت کا آغاز ہی رومیوں کے بارے میں ایک پیشین گوئی سے ہوا ہے، اس مناسبت سے اس کا نام الروم ہے۔ تعارف، یہ سورہ مکی ہے۔ اس میں آخرت کا یقین پیدا کیا گیا ہے۔ یہ یقین اس دنیا کی اصل حقیقت کو جاننے سے پیدا ہوتا ہے، نیز اس بات سے بھی کہ اللہ کا ہر وعدہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ سورہ لقمان، اللہ کے ایک صالح بزرگ کا نام۔ آیات کی تعداد 34۔ وجہ تسمیہ،
آیت نمبر 12 میں حضرت لقمان کو حکمت عطا کیے جانے کا ذکر ہوا ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام لقمان ہے۔ تعارف: یہ سورہ مکی ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ دین کے معاملہ میں آدمی اپنے باپ دادا کی تقلید کرنے کے بجائے اپنی عقل و بصیرت سے کام لے اور ان نشانیوں سے رہنمائی حاصل کرے جو اللہ کے واحد ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ جہالت کی تاریکیوں میں بھٹکنے کی بجائے وحی الہی کی روشنی قبول کر لے جو اس کی زندگی کو سنوارنے والی اور اسے کامیابی کی منزل کو پہنچانے والی ہے۔ سورہ سجدہ، معنی جھکنا، سجدہ کرنا۔ آیات کی تعداد 30۔ وجہ تسمیہ: آیت نمبر 15 میں اہل ایمان کا یہ وصف بیان ہوا ہے کہ جب انہیں اللہ کی آیتوں کے ذریعے تذکیر کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام السجدہ ہے۔ تعارف: یہ سورہ مکی ہے۔ اس میں توحید اور آخرت کا مضمون ایسے اسلوب میں بیان ہوا ہے جو شبہات کو دور کر کے دل میں یقین پیدا کرتا ہے۔ اس سورت میں وجدان و قلب کی طرف رہنمائی کی گئی ہے۔ سورہ احزاب، معنی حزب، گروہ، جمع احزاب۔ آیات کی تعداد 73۔ وجہ تسمیہ: آیت نمبر 20 میں ان گروہوں کا ذکر ہوا ہے جنہوں نے اہل ایمان کے خلاف متحد ہو کر مدینہ پر حملہ کیا تھا۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام احزاب ہے۔ تعارف: یہ سورہ مدنی ہے۔ اس میں منصب رسالت، اس کے تقاضے اور اللہ کے رسول کے ساتھ اہل ایمان کا رویہ واقعات کی روشنی میں مذکور ہے۔ سورہ سبا، ایک قوم کا نام۔ آیات کی تعداد 54۔ وجہ تسمیہ: آیت نمبر 15 میں قوم سبا کا ذکر ہوا ہے اور اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سبا ہے۔ تعارف: یہ سورہ مکی ہے۔ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ کائنات میں اللہ ہی کی ذات ہے جو خوبیوں اور کمالات سے متصف ہے، اس لیے شکر اور تعریف کا مستحق وہی ہے، اور اللہ کے شکر کی واحد صورت یہ ہے کہ توحید اور آخرت پر ایمان لایا جائے۔ سورہ فاطر، معنی پیدا کرنے والا۔ آیات کی تعداد 45۔ وجہ تسمیہ: پہلی آیت میں لفظ فاطر یعنی پیدا کرنے والا آیا ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام فاطر ہے۔ تعارف: یہ سورہ مکی ہے۔ اس میں اللہ کی تخلیق کو اس کے واحد الہ ہونے کی بنیاد قرار دیتے ہوئے رسالت اور آخرت کو اس طرح پیش کیا گیا ہے یہ اس کی شان خلاقیت کا مظہر ہے۔ سورہ یاسین، حروف مقطعات۔ آیات کی تعداد 83۔ وجہ تسمیہ: سورہ کا آغاز ان حروف مقطعات سے ہوا ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ یاسین ہے۔ تعارف: یہ سورہ مکی ہے۔ اس کا مرکزی مضمون آخرت کے انجام سے خبردار کرنا ہے، اس وجہ سے کہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگ جاگ اٹھیں اور انہیں اپنے مستقبل اور اپنی نجات کی فکر دامن گیر ہو۔ رسول کی بعثت کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو خبردار کریں۔ سورہ صافات، معنی صف بستہ ہونا۔ آیات کی تعداد 182۔ وجہ تسمیہ: سورہ کا آغاز والصافات، قسم ہے صف بستہ فرشتوں کی، سے ہوا ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام الصافات ہے۔ تعارف: یہ سورہ مکی ہے۔ اس میں اللہ کے واحد معبود ہونے پر ایک اور انداز سے روشنی ڈالی گئی ہے اور اس کی تائید میں مالائے اعلیٰ کی شہادت پیش کی گئی ہے، اور اس حقیقت کو ماننے کے نتیجے میں مرتب ہونے والے جزا اور نہ ماننے والے کے نتیجے میں ملنے والی سزاؤں کو اس طرح پیش کیا گیا ہے کہ مستقبل کے احوال کی ایک جھلک آج ہی دیکھی جا سکتی ہے۔ سورہ صاد، حروف مقطعات۔ آیات کی تعداد 88۔ وجہ تسمیہ: سورہ کا آغاز حرف صاد سے ہوا ہے، اس مناسبت سے اس سورت کا نام صاد ہے۔ تعارف: یہ سورہ مکی ہے۔ اس میں تذکیر ہے اس پہلو سے کہ اللہ کی طرف رجوع اور انابت کی کیفیت پیدا ہو جائے، چنانچہ اس میں انبیاء علیہم السلام کی سیرتوں کے اس پہلو کو نمایاں کیا گیا ہے۔ سورہ زمر، معنی گروہ در گروہ۔ آیات کی تعداد 75۔ وجہ تسمیہ: آیت نمبر 71 میں کافروں کو جہنم کی طرف
زمر کی شکل میں گروہ در گروہ ہنکائے جانے، اور آیت نمبر 73 میں متقین کو زمر کی شکل میں یعنی گروہ در گروہ لے جائے جانے کا ذکر ہوا ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام الزمر ہے۔ تعارف: یہ سورہ مکی ہے۔ اس کا مرکزی مضمون اطاعت و عبادات کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہے۔ آیت نمبر 1 تا 8 میں قرآن کی اسی بنیادی تعلیم کو بدلائل پیش کیا گیا ہے کہ دین خالص اللہ ہی کے لیے ہے۔ سورہ مومن غافر ایمان والے، آیات کی تعداد 85۔ وجہ تسمیہ: آیت نمبر 2 میں ایک مرد مومن کا قصہ بیان ہوا ہے جس نے فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کھل کر حمایت کی تھی۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام المؤمن ہے۔ اس کا دوسرا نام سورہ غافر بھی ہے۔ تعارف: یہ سورہ مکی ہے۔ اس میں ان لوگوں پر گرفت کی گئی ہے جنہوں نے توحید کے خلاف بحثیں کھڑی کر دی تھی اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کمر بستہ ہو گئے۔ سورہ حامیم سجدہ، حروف مقطعات، آیات کی تعداد 54۔ وجہ تسمیہ: اس سورت کا آغاز حامیم کے حروف سے ہوتا ہے اور آیت نمبر 37 میں اللہ ہی کو سجدہ کرنے کا حکم آیا ہے۔ اسی مناسبت سے اس کا نام حامیم سجدہ ہے۔ اس سورت کا دوسرا نام فصلت بھی ہے اور سورہ سجدہ اور سورہ مصابیح بھی ہے۔ تعارف: یہ سورہ مکی ہے۔ اس کا مرکزی مضمون قرآن مجید کا انکار کرنے والے کو متنبہ کرنا اور اس پر ایمان لانے والوں کو خوشخبری دینا ہے۔ سورہ شورا، صلاح و مشورہ، آیات کی تعداد 53۔ وجہ تسمیہ: آیت نمبر 38 میں شورا یعنی باہمی مشورہ کو اہل ایمان کا طریقہ بنایا گیا ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام الشورا ہے۔ تعارف: یہ سورہ مکی ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ خدا اور مذہب کے معاملہ میں حق کیا ہے۔ اس کو جاننے کا ذریعہ وحی الہی ہے۔ یہ دین جس کو اللہ کے رسول قرآن کے ذریعے پیش کر رہے ہیں اللہ کا مقرر کردہ دین ہے جس کی وحی اس نے اپنے رسول پر کی ہے۔ سورہ زخرف، معنی سونا، آیات کی تعداد 99۔ وجہ تسمیہ: آیت نمبر 35 میں زخرف یعنی سونے کا ذکر متاع دنیا کی حیثیت سے ہوا ہے۔ اسی مناسبت سے سورت کا نام الزخرف ہے۔ تعارف: یہ سورہ مکی ہے۔ اس کا مرکزی مضمون شرک کی نامعقولیت کو واضح کرتے ہوئے توحید کے حق ہونے کا یقین پیدا کرنا ہے۔ سورہ دخان، معنی دعا، آیات کی تعداد 59۔ وجہ تسمیہ: آیت نمبر 10 میں آسمان سے دخان یعنی دھوئیں کے نکلنے کا ذکر ہوا ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام الدخان ہے۔ تعارف: یہ سورہ مکی ہے۔ اس کا اہم عنوان قرآن مجید کی قدر نہ کرنے والوں اور پیغمبر قرآن کا انکار کرنے والوں کو اس بات سے آگاہ کرنا ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سورہ جاثیہ، معنی گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہونا، آیات کی تعداد 37۔ وجہ تسمیہ: آیت نمبر 38 میں قیامت کے دن ہر گروہ کی جاثیہ یعنی گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہونے کا ذکر ہوا ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام الجاثیہ ہے۔ تعارف: یہ سورہ مکی ہے۔ اس میں توحید اور آخرت کی نشانیوں کی طرف متوجہ کرتے ہوئے انکار کے نتائج سے خبردار کیا گیا ہے۔ سورہ احقاف، ایک جگہ کا نام، آیات کی تعداد 35۔ وجہ تسمیہ: آیت نمبر 21 میں قوم عاد کے مسکن احقاف کا ذکر ہوا ہے جو یمن کے قریب ایک ریگستانی علاقہ ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام احقاف ہے۔ تعارف: یہ سورہ مکی ہے۔ اس میں اس بات سے خبردار کیا گیا ہے کہ توحید
آخرت اور رسالت کا انکار در حقیقت اس مقصد حق کا انکار ہے جس کے لیے اس کائنات کی تخلیق ہوئی ہے، اور قرآن کے کلام الوہی ہونے کے دعوے کو پیش کرتے ہوئے شرک کی نامعقولیت واضح کی گئی ہے، اور رسالت کے سلسلہ میں شبہات کا ازالہ کیا گیا ہے، اور آخر میں قوم عاد کے انجام سے عبرت دلائی گئی ہے۔ سورہ محمد، اللہ کے محبوب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام۔ آیات کی تعداد 38۔ وجہ تسمیہ، آیت نمبر 37 میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آیا ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام محمد ہے۔ تعارف، یہ سورہ مدنی ہے۔ اس سورت میں اعلان جنگ ہے ان کافروں کے خلاف جو اللہ کی راہ روکتے ہیں، ان سے مقابلہ کے لیے اہل ایمان کو امادہ کرنا اور اس سلسلہ میں ان کو ضروری ہدایات دینا ہے۔ سورہ فتح، معنی جیت، کامیابی۔ آیات کی تعداد 29۔ وجہ تسمیہ، پہلی آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھلی فتح کی خوشخبری سنائی گئی ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام الفتح ہے۔ تعارف، یہ سورہ مدنی ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب کو خوشخبری ہے کہ اسلام کے لیے فتوحات کا آغاز ہو گیا ہے، اور ان حالات پر تبصرہ جو صلح حدیبیہ کے موقع پر پیش آئے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کو اللہ کے ہاتھ پر بیعت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ سورہ حجرات، معنی حجرے، کمرے۔ آیات کی تعداد 18۔ وجہ تسمیہ، آیت نمبر 4 میں حجرات کے باہر سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارنے پر گرفت کی گئی ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام الحجرات ہے۔ تعارف، یہ سورہ مدنی ہے۔ اس میں ان آداب و اخلاق کی تعلیم جو ایمان کا تقاضا ہے اور اسلامی معاشرہ کو صحت مند رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ سورہ قاف، حروف مقطعات۔ آیات کی تعداد 45۔ وجہ تسمیہ، سورہ کا آغاز حرف قاف سے ہوا ہے اور یہی اس سورت کا نام ہے۔ تعارف، یہ سورہ مکی ہے۔ اس میں زندگی بعد موت اور جنت و جہنم کا یقین پیدا کیا گیا۔